الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين والمعصومين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم عليك يا حبيب الله. پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله. واہ کیا جود و کرم اے شہ بطحہ تیرا. واہ کیا جود و کرم
شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے 100 لاکھ کو 100 لاکھ کتنا بنتا ہے 1 کروڑ اور یہ بھی شعر میں اعلیٰ حضرت نے ظاہر یہ الفاظ یہی پھٹ آئے ہیں ورنہ 100 لاکھ کیا ہزاروں لاکھ بھی ہو کروڑوں لاکھ بھی ہو اربوں لاکھ بھی ہو تو آقا کہے کہ اشارہ ہی کافی ہے ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک یہ اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب کہ محب و محبوب میں نہیں میرا تیرا کہ محب و محبوب میں کہ محب و محبوب میں نہیں میرا تیرا کہ محب و محبوب میں محب کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ محبوب سے کہتا ہے میرا تیرا کیا ہوا تو بھی میرا میرا سب کچھ بھی تیرا کہ محب و محبوب میں نہیں میرا تیرا آپ مل کے کہہ دیجئے کہ محب و محبوب میں نہیں میرا اللہ اکبر کہ محب و محبوب میں نہیں میرا تیرا
غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ آقا آپ کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں، تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ جھڑکیاں کھائیں گا چھوڑ کے در والا تیرا، جھڑکیاں کھائیں گا یا رسول اللہ، آپ کے در کے ٹکڑوں پہ ہم پلے ہیں، ہمیں غیر کی جانب نہ بھیجیے، ہم کسی غیر کے پاس نہیں جانا چاہتے۔ کوئی ایم این اے ہوگا تو اپنے گھر ہوگا، کوئی ایم پی اے ہوگا تو اپنے گھر ہوگا، کوئی سی ایم ہوگا تو اپنے گھر ہوگا، کوئی پی ایم ہوگا تو اپنے گھر ہوگا، کوئی بادشاہ ہوگا تو اپنے گھر ہوگا۔ ہم کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، اس لیے کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ جھڑکیاں کھائیں گا چھوڑ کے در والا، جھڑکیاں کھائیں گا چھوڑ کے در والا تیرا۔ واجب صدر عظیم سامعین ذی وقار، حاضرین محفل، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام، جانثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، تفسیر قرآن کے سلسلہ میں آج ہم آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 سے آغاز کر رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ، اس آرزو کے ساتھ، اس تمنا کے ساتھ کہ خالق کائنات ہمیں قرآن حمید کو پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے، عقائد کو اپنے دل میں جاگزی کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ان عقائد و اعمال کو آگے پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اور سب سے آخری دعا، خالق کائنات ہمارا خاتمہ بھی قرآن و حدیث اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو عقائد و جو اعمال سامنے آتے ہیں ان پر فرمائے۔ حضرت گرامی، حضرت موسیٰ علیٰ نبینا و علیہ السلام کا ذکر جمیل جاری و ساری ہے۔ خالق کائنات نے آپ کی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ فرماتے ہوئے اور ان سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے فرمایا، ادخلوا هذه القرية، اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ کون سی بستی؟ فلسطین۔ کون سی؟ کھل کے بولیے، فلسطین یا اریحا، جو فلسطین کے قرب میں واقع ہے۔ رب نے فرمایا اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا، اور کھاؤ اس میں سے۔ اس بستی میں پھل اور میوہ جات بکثرت موجود تھے، شیریں پانی کے چشمے موجود تھے،
رب نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، فرمایا اس میں سے جو چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور اس بستی کے دروازہ میں سے سجدہ کرتے ہوئے گزرو. اللہ نے تم پر بڑی نعمتیں فرمائی، تمہیں دشمن سے نجات دی، تمہیں اپنے پیارے نبی کا ساتھ عطا فرمایا. راستہ میں تمہیں جو جو مشکلات آتی گئیں تم نبی کے سامنے اپنی وہ مشکلات رکھتے گئے، نبی رب سے مانگتے گئے، خدا تمہیں دیتا گیا. تم نے نبی کا وسیلہ پکڑا، رب نے تمہیں محروم نہیں رکھا. وہ اپنے پیاروں کی کوئی بات نہیں ٹالتا. اگر کوئی حکمت ہو اس کے پورا کرنے میں تاخیر یا پورا نہ کرنے میں، تو رب اپنے پیاروں کو آگاہ فرما دیتا ہے. تم نبی سے مانگتے گئے، نبی رب سے مانگتے گئے، خدا اپنے خزانے تم پر بہاتا گیا، اپنی نعمتیں تم پر لٹاتا گیا. قوم عمالقہ جس کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہونا تھا وہ بھاگ گئے، اپنی بستی چھوڑ کر چلے گئے. اب تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ. کیسے؟ سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے. وقولوا، اور کہتے جاؤ، حطۃ نغفر لکم، اے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے اس بستی کے دروازے میں داخل ہو جاؤ. لیکن قوم بڑی بگڑی ہوئی تھی. دم بدم اللہ کی نعمتیں ان پر آ رہی تھیں، لیکن قوم بڑی بگڑی ہوئی تھی. رب نے کہا سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، اللہ کے نبی نے بتایا کہ سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، لیکن قوم نے بجائے سجدہ کرنے کے اپنے سریں کے بل گھسیٹتے ہوئے وہاں سے گزرنا شروع کیا. سریں، پہلو، اپنے سریں کے بل بیٹھ کر اپنی ٹانگیں گھسیٹتے ہوئے، اپنا دھڑ گھسیٹتے ہوئے وہاں سے گزرے. اللہ کی بھی نافرمانی کی، اللہ کے نبی کی بھی نافرمانی کی. اور رب نے کہا تھا تم نے کہنا ہے حطۃ نغفر لکم، اے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما. تم نے یہ کہتے ہوئے گزرنا ہے. اور قوم نے یہ کہنا شروع کر دیا حبۃ فی شعرہ، بال میں دانا، بال میں دانا. یعنی اللہ کی تعلیمات اور نبی کی تعلیمات کا تمسخر بھی اڑایا، حکم عدولی بھی کی، نافرمانی بھی کی. اور میں گزشتہ جمعہ آپ کو بتا چکا کہ اللہ اپنے نبی کی بے ادبی برداشت نہیں کرتا. نماز نہ پڑھو یہ اللہ کا حق ہے. ابو کنڈا میں یہ نماز آتی ہے، رب چاہے گا تو معاف فرما دے گا، چاہے گا تو قیامت کو سزا دے دے گا. لیکن جہاں نبی کی بات آتی ہے، نبی کی عظمت کی بات آتی ہے، وہاں میرا رب معاف نہیں کرتا. جب انہوں نے بے ادبی کر دی، حکم عدولی کر دی، گستاخی کر دی، بات کو بدل دیا، اور پھر کیا ہوا؟ اگلی آیت کو جوڑ کے بات کروں گا. وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، اور یہ کہتے ہوئے جاؤ اے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ،
اور عنقریب ہم نیکوں کو بڑھائیں گے، ان پر اپنی نعمتیں مزید لٹائیں گے۔ فبدل الذین ظلموا، ظالموں نے بدل دیا قولا بات کو، غیر الذی قیل لہم، جو ان سے کہی گئی تھی اسے چھوڑ کر اور بات انہوں نے اپنی زبان پر جاری کر دی، بات بدل دی، کلمہ بدل دیا۔ رب نے فرمایا تھا تم نے کہنا ہے حطۃ نغفر لکم، اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا حبۃ فی شعرہ، بات کو بدل دیا۔ اب رب نے کیا فرمایا؟ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کر دیا، ظالموں پر آسمان سے بولیے نا عذاب نازل کر دیا، بما کانوا یفسقون، ان کی بے حکمی کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اب عذاب کیا آیا؟ عذاب آیا طاعون کا، طاعون، اس کا عذاب ہم نے بھیجا۔ 70,000 بندے عذاب میں گرفتار ہو کر موت کے گھاٹ اتر گئے، 70,000۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، طاعون پچھلی قوموں کے لیے عذاب تھا، میری امت کے لیے رب نے اسے رحمت بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بخاری شریف کی روایت ہے، رب نے میری امت کے لیے اسے رحمت بنا دیا۔ اور ساتھ آقا نے ارشاد فرمایا جس بستی میں تم بس رہے ہو اس میں اگر طاعون کی بیماری پھیل جائے تو تم نے وہاں سے نکلنا نہیں ہے، وہاں سے نکلنا نہیں ہے۔ اور اگر اس بستی میں طاعون کی بیماری آ جائے کہ تم اس سے باہر ہو تو تم نے اس میں جانا نہیں ہے، تم نے اس میں جانا نہیں ہے۔ اب اس بستی سے نکلنا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ تمہارا ایمان، تمہارا اعتقاد یہ ہونا چاہیے کہ بے شک بیماری یہاں پہ آ گئی ہے لیکن مجھے کچھ نہیں کہے گی جب تک میرے رب کو منظور نہیں ہوگا۔ ڈرنا نہیں کہ وائرس مجھ تک پہنچ جائے گا، مجھے بھی چمٹ جائے گا، متعدی بیماری ہے، ایک سے دوسرے کو، اس سے اگلے کو، اس سے اگلے کو نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو بندے سے بندے کو جائے، سبحان اللہ، ہاں رب کی جانب سے آئے تو وہ اور بات ہے۔ اور کبھی رب کی حکمت ایسے ہو کہ ایک ہی وقت میں ایک بستی کے سارے بندوں کو بیماری لگ جائے تو یہ اس کی حکمت ہے، لیکن آئے گی اس کی جانب سے۔ آج کل ہم بد اعتقادی کا شکار ہیں کہ فلاں بندہ تو متعدی مرض میں مبتلا ہے، اس کے قریب نہیں جانا، اس کے کمرے میں نہیں جانا، اس کے برتن استعمال نہیں کرنے، اس کے کپڑوں کو ٹچ نہیں کرنا، ہمیں بھی بیماری لگ جائے گی۔ نہیں، اسی حدیث میں آگے جا کر میرے آقا علیہ السلام نے، اچھا بات تھوڑی سی ترتیب سے لے کر چلتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا اگر تم اس بستی میں ہو جہاں طاعون آ جائے تو تم اس بستی سے نکلنا نہیں ہے۔ یقین کیا رکھنا ہے کہ جب تک اللہ نہیں کہے گا مجھے کچھ نہیں ہوگا، ڈرنے کی کیا بات ہے۔ اور جانا اس لیے نہیں ہے کہ کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں کوئی خطرہ ہو، جہاں کوئی خدشہ ہو، جہاں کوئی بیماری ہو، جان بوجھ کر اس جگہ جانا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام اپنی جان کی حفاظت کا ہمیں کہتے ہیں، اپنی جان کی حفاظت کرو، جان بوجھ کے سر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا جو اس بستی میں موجود ہے جہاں پر طاعون ہے اور اگر طاعون اس تک بھی پہنچ گیا، اسے بیماری لگ گئی، میرے آقا فرماتے ہیں اور اس کا ایمان یہ ہو يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَصِيبُهُ
اس کا ایمان یہ ہو کہ مجھ تک بیماری نہیں پہنچے گی، ہاں اگر اللہ چاہے گا تو پہنچے گی، اللہ نے چاہا تو مجھے لگے گی ورنہ نہیں لگے گی۔ اور اسے بیماری لگ گئی، اس وجہ سے نہیں کہ متعدی تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ رب نے اس کے مقدر میں بیمار ہونا لکھا تھا، اس بیماری کا شکار ہونا لکھا تھا۔ آقا فرماتے ہیں اس پر جو صبر کرے گا اور پھر اس پر موت آ جائے، آقا فرماتے ہیں رب اسے شہید کا درجہ عطا فرمائے گا، سبحان اللہ، رب اسے شہید کا درجہ عطا فرمائے گا۔ واپس آئیے، میرے رب نے پر طاعون کی بیماری بھیج دی، طاعون میں گرفتار ہوئے 70,000 بندے، موت کے گھاٹ اتر گئے۔ نبی کی بے ادبی، نبی پر عدم اعتماد کی سزا، نبی کی گستاخی کی سزا مل گئی، رب معاف نہیں کرتا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ سبحان اللہ، کیوں اگلا تو سا کام ہے نا، سبحان اللہ، ذرا سارے بولو ذرا اور پیار نہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب کیا ہوا؟ قوم میرے سفر ہے، سفر کر رہی ہے، پانی کی کمی ہو گئی، پانی نہیں ہے، اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، نافرمانیاں بھی کرتے جا رہے ہیں، اللہ، بات مانتے بھی کوئی نہیں ہے، اور جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر نبی کے پاس، اللہ کے نبی پانی نہیں ہے، پریشان ہیں، پیاسے ہیں، جانوروں کے لیے، اپنے لیے، بچوں کے لیے پانی نہیں ہے، اللہ کا نبی تو مہربان ہوتا ہے نا، پھر بے شک، بے شک، اللہ کے نبی تو مہربان ہوتے ہیں۔ بے شک، اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی پانی نہیں۔ نبی نے رب کی بارگاہ میں گزارش کر دی، یا اللہ میری قوم پانی مانگ رہی ہے، پانی نہیں ہے۔ میرے رب نے فرمایا اضرب بعصاک الحجر، فرمایا پیارے موسیٰ اپنا عصا پتھر پہ مارنا تیرا کام ہے، پتھر میں سے چشمے پانی کے جاری کرنا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ، اے میرے پیارے نبی پتھر پہ عصا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا پتھر پہ، پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے، سبحان اللہ، کیونکہ قبیلے 12 تھے واہ واہ واہ، اور وہ پٹواری کے انہیں آپس سے سمجھ میں بھی نہیں تھے، ماشاءاللہ، سمجھ آ گئی ہے؟ بے شک، ہاں تے ساڑی زبانہ چاہتے ہیں بھائی بھیٹ وینے نہ کٹھے، یہ ساڑی زبان ہے تو ساڑی کے پٹواری نہ تو ساڑی ان کو اس زمانہ چاہتے ہیں بھائی یہ کٹھے کھینے پینا بھیٹ وینے سمجھتے نہیں تھے، آپس میں ان کا اشتراک انہیں پسند نہیں تھا۔ رب نے ہر قوم کے لیے ایک الگ چشمہ پتھر سے جاری فرما دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کس کے صدقے؟ نبی کے صدقے، بولو نا، نبی کے صدقے، پاڑا کام ہے نا، سارے کام میں تو نہیں کرنے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے جب عصا ہمارا پتھر پہ 12 چشمے جاری ہو گئے، جب 12 چشمے جاری ہوئے میرے رب نے فرمایا فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پتھر میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، سبحان اللہ، سبحان تے اللہ، سارے بندیاں اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے تھوڑا ہے، اے ساڑا ہے، اے انہوں دا ہے، اے انہوں دا ہے، اے انہوں دا ہے، اے انہوں دا ہے، سارے اپنا اپنا پہچان لیا۔ رب نے فرمایا کلو وشربو، کھاؤ بھی تے پیو بھی، سبحان اللہ، سبحان کھاؤ بھی تے پیو بھی، من رزق اللہ، اللہ کا رزق، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کھاؤ پیو ضرور لیکن زمین ایک فساد نہ پھیلاؤ، فسادی نہ بنو۔ پتہ لگا رب جنہاں نو چنگا رزق دے رہا ہے نا، جنہاں نو چنگا دے رہا ہے،
کچھ جی ساڑھے ورگے نے نا غریب غربا جمع پونجی ہے کوئی نہیں، چلو اللہ کا شکر ہے سونا دے رہا ہے. کوئی ہے وہ بھی ہے جنہاں کو صبح دا ہے شام دا کوئی نہیں. کوئی وہ بھی ہے جہاں سفید پوشی نال اللہ بڑا سونا ٹائم گزار رہا ہے. کچھ وہ بھی ہے جو لکھاں دے کروڑاں دے ارباں والے نے تے رب کہندا ہے کھاؤ پیو پر فساد تے نہ کرو نا. یہ گالی ان واسطے تے نہیں نا گل. بے شک بے شک بولو نا سارے ذرا. بے شک بے شک یہ ان واسطے تے گل نہیں نا کہ رب تانوں چنگا دے دے تے تسی غریباں دا خون نہ چوڑنا شروع کر دیو. ٹیکساں دے ٹیکس ایک اور ٹیکس اتوں اور ٹیکس اتوں اور ٹیکس تے جے پھر ویکھو جناب بجلی دا تے پتہ نہیں کیڑے 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 ٹیکس جناب ساڈے اوتے لاگو نے. بے شک بس انجی سمجھ لو چلو میں مثال دے دیا ایسے بجلی ڈاری ہے میں جاواں دکان سے جناب ڈاری لینی ہے جی ٹھیک جی لے جاؤ کنے لیے 20 روپے دی جب میں 20 روپے دیا نا 20 لے کے کبھی اچھا یہ کاٹھی دے 15 روپے اور دے دیو. ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے. گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں. یہی حال ہے میرا بھائی. پوری گاڑی دی قیمت کی ہے 20 روپے 20 روپے. اچھا کاٹھی دی قیمت دے دیو دی 15 روپے. ہاں اے اضافی ہے وہ جدوں دے رہے ہو اے جڑا اوتے کور لگا ہے نا اے دی قیمت جناب 10 روپے اے نال مزید دے دیو. اے جو دھاگا بھی لگا ہے 10 روپے اوتے دے دیو. اے دے اوتے کم بھی لگی ہے اوتے جناب تسی 10 روپے اور دے دیو. تو کو بن دی ہے یار خدا دا خوف کرو. یہی حال ہے یہی حال ہے. خدا دا خوف کرو یار. صحیح بات. بس بجلی اسی خرچ کی ہے میٹر اسی اپنے پیسے دے کے لوایا ہے. بے شک دے ہو یا کوئی نہیں. بے شک بے شک میٹر اپنے پیسے دے کے لوایا ہے. بجلی کا خرچہ دے رہے ہیں جیڑی اسا خرچ کیتی ہے وہ پتہ نہیں نیلم والا ٹیکس تے پتہ نہیں پیلم والا ٹیکس پتہ ہی نہیں کیڑے کیڑے. پتہ ہی نہیں کیڑے کیڑے. اچھا مسجد کے بل دے اندر بھی ٹی وی کا ٹیکس آ رہا ہے. استغفر اللہ. حال دیکھو انہاں حکمراناں نا. یار کوئی خدا کا خوف کرو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین. زمین فساد نہ پھیلاؤ. زمین فساد نہ پھیلاؤ. اللہ نے نبی نے کول پہنچے اے اللہ نے نبی پانی کوئی نہیں مہربانی کرو اللہ کو پانی لے دو. اللہ نے نبی نے سوٹا ماریا. سبحان اللہ. کی سوٹا ماریا. بولو تے صحیح نا. سوٹا ماریا. جے اللہ نے نبی نے سوٹے چ نہیں برکت تے ہاتھ چ کتنی برکت ہوئے گی. سبحان اللہ. بے شک بے شک. واہ سبحان اللہ. تے پھوکے چ کتنی برکت ہوگی. سبحان اللہ. اب پتہ نہیں ہمیں پھونکا مارتے رہ جو میں کہ پھونکا مارتے اس وجہ تو کہ قرآن دسیا سانو عیسیٰ علیہ السلام اینجے پھونک ماری سی تے او جاندے پیا مٹی دا پرندہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ والے نے پھونکا وچ بھی اللہ اثر رکھے. اثر ہے. بے شک. اللہ اکبر. اللہ نے نبی پانی لے رہے ہو اللہ نے نبی نے سوٹا ماریا 12 چشمے جاری ہو گئے. علماء نے بڑی سونی گل لکھی آخری گل کر رہا بڑی سونی گل لکھی. انہاں کہا پتھراں وچوں دے چشمے جاری ہوندے ہی رہندے نے. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اللہ نے نبی دا موج ہے اسی ہوئی مطلب کوئی اے نہیں انہوں کم نہیں تصور کرتے. بہت بڑا موج ہے بڑی شان ہے نبی دی. لیکن پتھراں وچوں پانی آج بھی جاری ہو جانا ہے. لیکن آؤ نا اپنے آقا دے پاسے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. واہ واہ. آؤ نا اپنے آقا دے پاسے. سبحان اللہ. حدیبیہ دا موقع کیا بات ہے. صحابہ آگئے میرے آپ دیکھیں آقا علیہ السلام وضو کرنے لگے نے تھوڑا جا پانی ہے ایک برتن دے اندر. میرے آقا علیہ السلام نے وضو دے جاتوں اہتمام کیتا نا تے صحابہ سارے کول آگے کھلو گئے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ کی گل ہے. سبحان اللہ. کہنے لگے یا رسول اللہ عرض کرنے لگے سونیا پانی کوئی نہیں نہ پینے واسطے نہ وضو واسطے. فرمایا اچھا پانی کوئی نہیں. جی حضور پانی کوئی نہیں. آقا علیہ السلام نے اسے برتن دے اندر انج رکھیا نا 5 انگلاں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. انج رکھیا نا 5 انگلاں تے 5 انگلاں وچوں 5 دریا جاری ہو گئے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 5 دریا جاری ہو گئے کہ آقا ربی وجہ دی جا گئے. آپ کی کہنے لگے انگلیاں ہیں فیض پر. کیا بات ہے. ٹوٹے ہیں پیاسے. انگلیاں وچوں فیض جاری ہو رہے ہیں. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. سبحان اللہ.
ਪਿਆਸੇ ਝੁੰਮ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਕਾ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਏ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤਾਰੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤਾਰੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। उंगलियां हैं फैज पर, हाय सुभान अल्लाह। टूटे हैं प्यासे, झूम कर जरा झूम के कहो ना, टूटे हैं प्यासे झूम कर पानी पीना से आ रहे हैं, चुमदे चुमदे आ रहे हैं। आका की अजमत जो सामने नजर आ रही है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर नदियां पंजाब की। हाय सुभान अल्लाह। आहा हाय आला क्या बात है। क्या बात है। उंगलियां 1 2 3 4 ਤੇ 5 ਤੇ ਆਪ ਨਮਾਨਾ ਪਾਣੀ ਤੇ 5 ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ पंजाब। सुभान अल्लाह। क्या बात है। नदियां पंजाब की है जारी। वाह वाह क्या बात है। सुभान अल्लाह। वाह वाह। आला सच्ची भी वाह वाह। वाह सुभान ते अल्लाह। आका जी ते उंजी वाह वाह। सुभान अल्लाह। ते खाली इत्थे नहीं, सारा जहाना च वाह वाह, बेशक। दुनिया च भी वाह वाह, कबर च भी वाह वाह, अशर च भी वाह वाह ते जन्नत च भी वाह वाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਅਕੀਦਾ عطا ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਾਹ। सुभान अल्लाह। वाह वाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाह की मकाद सैयद वाले साहब की तौफीक अता फरमाए। सुनता रहा। माशाअल्लाह।